بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز بچوں، پچھلے لیکچر کے دوران ہم نے سبق پڑھا تھا نسوح اور سلیم کی گفتگو۔ تفصیلاً ہم نے وہ سبق پڑھا، پھر اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات چیت بھی کی، الفاظ کے معنی میں نے آپ کو لکھوائے، پھر ہم نے مشق بھی کی۔ امید واسع کہ سبق بہتر طریقے سے آپ تک پہنچا ہوگا اور آپ نے اچھی طرح سے اس کو سمجھا ہوگا۔ دوبارہ آپ لوگوں سے التماس یہی ہے کہ بیٹا آپ لوگ الفاظ کے معنی نوٹ بک پہ لکھا کریں، مشقیں نوٹ بک پہ لکھا کریں، تشریح طلب باتیں نوٹ بک پہ لکھا کریں۔ انشاءاللہ اکیڈمی جو ہی کھلتی ہے، تمام کے تمام جو اسباق ہیں وہ جو میں پڑھا رہا ہوں، ساتھ ساتھ یہ آپ کے پاس نوٹ بک پہ میں چیک کروں۔ پچھلے لیکچر میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، تو وہ نیا سبق ہے نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی نظم برسات کی بہاریں۔ آپ صفحہ نمبر 114 نکال لیں، 114۔ پہلے ہم پڑھیں گے نذیر اکبر آبادی کا تعارف، پھر ہم نظم پڑھیں گے برسات کی بہاریں۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی 1735 عیسوی کو پیدا ہوئے اور آپ نے 1830 میں تقریباً 95 برس کی عمر میں وفات پائی۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد تھا، نذیر ان کا تخلص ہے۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے، دلی سے مراد دہلی ہے، جس کو آج کل انڈیا کا دارالحکومت، دارالخلافہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لیکن چونکہ عمر کا زیادہ تر حصہ اکبر آباد میں گزرا، اکبر آباد بھی انڈیا کا شہر ہے، جس کو شہنشاہ ظہیر الدین اکبر نے، ظہیر الدین بابر نے نہیں بلکہ جلال الدین محمد اکبر نے آباد کیا تھا، اس مناسبت سے اکبر آباد کہلاتا ہے۔ تو ولی محمد کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ اکبر آباد میں گزرا، اس لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے ہیں۔ نذیر ان کا تخلص ہے۔ 12 بھائیوں میں صرف نذیر زندہ بچے، یعنی آپ کل 12 بھائی تھے، آپ کے 11 بھائی جو ہیں وہ وفات پا گئے، فوت ہو گئے، دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے، اور 12ویں بھائی آپ تھے جو کہ زندہ بچے۔ اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھے، معنی والدین آپ کو پسند کرتے تھے۔ والدین کو اپنے تمام بچوں سے محبت ہوتی ہے، سب کو والدین پسند کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، لیکن کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو زیادہ والدین کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہاں تو چونکہ ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی تھا نہیں، نہ بہن نہ بھائی، تو اس لیے آپ ساری جو محبتیں ہیں بہن ماں باپ کی، وہ ساری کی ساری نذیر اکبر آبادی کے حصے میں آئیں۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنے ماں اور نانی کو ساتھ لے کر آگرہ پہنچے اور تاج محل کے قریب مکان میں رہنے لگے۔ آگرہ بھی انڈیا کا ایک شہر ہے، بھارت کا شہر ہے، اور اس کی وجہ شہرت تاج محل ہے۔ تاج محل شاہ جہان نے اپنی چہیتی بیوی نور جہاں کے لیے بطور مقبرہ کے تیار کروایا تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ ایسا محل نہیں کہ اس میں رہا جاتا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ محل دراصل ایک مقبرہ ہے جو شاہ جہان نے اپنی چہیتی بیوی کو زندگی میں ہی تحفے میں دے دیا تھا کہ جب تم مر جاؤ گی تو میں تمہیں یہاں پہ دفن کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ملکہ جو نور جہاں ہے وہ وہاں پہ مقبرہ میں تاج محل کے، آگرہ کے تاج محل میں دفن ہے۔ سفید سنگ مرمر کا، سفید پتھر کا بنا ہوا بڑا خوبصورت ایک مقبرہ ہے جس کو تاج محل کہتے ہیں، اور یہ آگرہ کی پہچان بھی ہے۔ نذیر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، یعنی تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔ اور ایک بات بیٹا بتا دوں، تاریخ بہت سے حوالوں سے خاموش ہے۔ بہت سے انمول رتن، بہت سے انمول موتی اس خاک میں، اس مٹی میں مل گئے، اور ان لوگوں کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ تاریخ بھی ان کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھولتی، کچھ بتاتی نہیں ہے۔ تاہم وہ عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں جانتے تھے۔ ایک بہت بڑی بات ہے،
مطلب میں انگلش بول لیتا ہوں، اردو بول لیتا ہوں، پنجابی بول لیتا ہوں، سندھی بول لیتا ہوں. پنجابی اردو انگلش میں لکھ لیتا ہوں، سندھی لکھ نہیں سکتا، بول لیتا ہوں. قومی زبان سیکھنی چاہیے، اردو ہماری قومی زبان ہے. ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا، جلسہ ہوا مشرف کے دور کی، جب جنرل مشرف صاحب اس ملک کے صدر تھے تو لاہور میں انہوں نے ایک جلسہ کیا جس میں تمام پارٹیوں کے لوگ جھنڈے لے کے شامل ہوئے، پیپل پارٹی والے، نون لیگ والے، پی ٹی آئی والے، فلاں فلاں فلاں. تو سارے کے سارے لوگ جھنڈے لہرا لہرا کے اپنی پارٹیوں کے نعرے مارتے ہیں. تو مشرف نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا آپ اپنے اپنے پارٹیوں کے جھنڈے لہرائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن بس ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنی پارٹی کا جھنڈا پاکستان کے جھنڈے سے نیچے رکھنا ہے. یعنی آپ کی پارٹیوں سے وفاداری پاکستان کی قیمت پہ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان پہلے ہے، اس کی زبان پہلے ہے، اس کے بعد آپ مادری زبان بولتے ہیں، آپ اور زبانیں سیکھتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے. ان کا مزاج قلندرانہ تھا، فقیر آدمی تھے. قلندر کے معنی فقیر ہے، معنی فقیرانہ. درویش آدمی تھے، اسی مزاج کی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے. بڑی خوبصورت بات ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس دور کی یہ بات چیت ہو رہی ہے، اس دور میں جو شاعر ہوتا تھا عام طور پہ وہ کسی نہ کسی بادشاہ کے دربار سے وابستہ ہوتا تھا. اس وقت چونکہ بہت سے نوابین موجود تھے، بہت سے سلاطین، بہت سے بادشاہ موجود تھے، ہر خطے کا الگ بادشاہ تھا. آپ کو بتاؤں کہ جب 1947 میں پاکستان قائم ہوا تو اس وقت اس برِ صغیر پاک و ہند میں 584 چھوٹے بڑے ملک تھے، چھوٹی بڑی ریاستیں، جہاں کئی نوابین کو کچھ جاگیردار تھے، کچھ نوابین تھے، کچھ ریاست کے والی تھے، کچھ بادشاہ تھے. تو اس لیے اس زمانے میں یہ رواج عام تھا کہ جب شاعر شاعری کرنا شروع کرتا تو اس کی کوشش اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی دربار سے وابستہ ہو جائے، بادشاہ کے قصیدے لکھا کرے جس کے انعام میں وہ اس کو کچھ مال و دولت دے دیا کرتا تھا، اور اسی مال و دولت پہ شعرائے کرام کا گزر بسر تھا. لیکن آپ کے مزاج میں یعنی نذیر اکبر آبادی کے مزاج میں چونکہ درویشی تھی، اس لیے وہ کسی کی فضول قصیدہ گوئی نہیں کر سکے. یعنی وہ ایسی بات نہیں کر سکے جو اس شخص میں موجود نہ تھی، بے جا تعریفیں نہیں کر سکے، اس لیے کسی دربار کے ساتھ وابستہ نہیں. نواب سعادت علی خان نے انہیں لکھنؤ بلوایا، وہ نہ گئے. نواب سعادت علی خان لکھنؤ کے والی تھے، لکھنؤ کے نواب تھے، مسلمان تھے. نذیر اکبر آبادی کو انہوں نے وہاں بلوایا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تم ایک اچھے شاعر ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، لیکن آپ نے وہاں جانا قبول نہ کیا. اسی طرح بھرت پور کے رئیس کی دعوت بھی ٹھکرا دی. بھرت پور بھی ایک ریاست تھی اور وہاں پہ جو رئیس حکومت کرتا تھا وہ ہندو تھا، اس نے بھی آپ کو بلوایا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری قدر دانی کروں گا، یہ اس کے پاس بھی نہ گئے. متھرا میں کچھ عرصہ معلم رہے. معلم استاد کو کہتے ہیں، تعلیم دینے والا، علم دینے والا. معلم تعلیم دینے والا معنی استاد، علم دینے والا، استاد مراد ہے. مگر جلد ہی نوکری چھوڑ کر آگرہ آ گئے. متھرا آگرہ سے قریب ایک شہر ہے انڈیا کا، یہ ساری بھارت کے شہر ہیں. آگرہ آ گئے اور 17 روپے ماہوار پر لالا برلاس نام کے بچوں کے اتالیق ہوگی. اتالیق کے معنی بھی استاد ہوتا ہے، مدرس کہہ لیں، ٹیچر کہہ لیں، یہاں مراد ہے استاد. لالا برلاس اس زمانے میں 17 روپے ایک بہت بڑی قیمت تھی. آپ اس دور کا 1.25 لاکھ کہہ لیں، 1,70,000 روپے. نذیر نے طویل عمر پائی. طویل کے معنی لمبی. طویل عمر پائی یعنی 95 سال عمر، بہت بڑی لمبی عمر ہے. آخری عمر میں فالج کے عارضے میں، عارضہ کے معنی بیماری، فالج کی بیماری میں
مبتلا ہوئے اور اسی بیماری کے باعث انتقال کیا، یعنی فالج کی بیماری سے جو ہے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ تو ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ بات چیت تھی۔ اس کے بعد جو ہم بات چیت کریں گے وہ ہے ان کا اسلوب بیاں کیسا تھا، شاعری کیسی تھی، انداز تحریر کیسا تھا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ان کی کتابیں بھی ہیں کچھ، اس میں ان کا کلیات اردو ادب جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے میر و سودا، میر تقی میر مراد ہے، سودا سے مراد ہے مرزا محمد رفیع، اصل نام ان کا مرزا محمد رفیع تھا، سودا ان کا تخلص ہے۔ ناسخ شیخ ابراہیم ناسخ۔ آتش سے مراد خواجہ حیدر علی آتش ہیں، ان کی غزل بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ انشاء اللہ خان انشاء ان کی بھی شامل ہے، وہ بات چیت ہم نے پہلے پڑھی۔ اور جرت میر بہادر علی جرت کا زمانہ دیکھا، یعنی یہ جن لوگوں کا ذکر کیا گیا یہ سارے کے سارے اس زمانے کے بڑے مشہور شاعر تھے، لیکن اپنی آزاد طبیعت کے باعث سب سے الگ رہے۔ ان کی شاعری عوامی ہے، انہوں نے عوامی انداز اختیار کیا، اور ان شاعروں کی طرح کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کیا جو جہاں پہ لگتا ہو کہ انہوں نے ان شعراء میں سے کسی کی نقل کی ہے۔ انہوں نے اپنے کرب و جوار کے ماحول، کرب و جوار کے معنی آس پاس، کرب و جوار کے معنی آس پاس کے ماحول، اپنے عہد کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈالا ہے۔ اس زمانے میں جو معاشرت تھی، جو تہذیب تھی، جو رہن سہن تھا، لباس تھے، کھانا پینا تھا، خوراک تھی، ملنا جلنا، بیٹھنا ہونا، ان ساری چیزوں کو نذیر نے اپنی شاعری میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک لفظ آیا عہد، عہد کے معنی ہوتا ہے زمانہ، وقت، خوبصورتی سے بیان کیا۔ انہوں نے شعر و سخن کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جن کا تعلق براہ راست عوام الناس سے تھا، یعنی انہوں نے عوامی شاعری کی، عوام کے یعنی لوگوں کو اپنے شاعری کا موضوع بنایا، ایسے موضوعات پسند کیے جس میں عوام کا، عام لوگوں کی بات چیت زیادہ تھی، اور پھر ان لوگوں میں خاص طور پہ غریب اور مفلسی سے معنی ہے غربت، یعنی ان کی جو شاعری ہے اس میں غریب لوگوں کا ذکر جو ہے وہ بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ ان کے نظموں میں مناظر فطرت، مذہبی تہوار، سماجی رسوم، میلے ٹھیلے، جانوروں حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کا ذکر بھی ہمیں جا بجا ملتا ہے، یعنی ان کا جو انداز بیاں ہے نظم کے، وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ شاعر ہیں، اور اپنی نظم میں انہوں نے ان چیزوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ان کا استعمال اپنی شاعری میں زیادہ تر کیا ہے۔ انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا۔ نظم گوئی کے معنی نظم کہنا، گوئی سے مراد ہوتا ہے کہنا، بولنا، نظم گوئی کے معنی نظم کہنا۔ انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھیں۔ ان کے علاوہ مناظر فطرت، موسموں اور تہواروں پر ان کی نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ نظمیں ان کے غیر معمولی مشاہدہ کے معنی دیکھنا، اپنے آنکھوں سے نظارہ کرنا، اور زندگی کے گہرے تجربوں کی عکاس ہیں، عکاسی کرنا عکس سے ہے۔ نذیر کی زبان عام فہم اور سادہ ہے۔ ان کی شاعری کا ضخیم کلیات اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ضخیم کے معنی ہوتا ہے بھاری بھرکم، موٹا تازہ، یعنی ان کی جو شاعری ہے وہ ایک بڑی کتاب میں موجود ہے جس کا نام ہے کلیات ادب اردو، یعنی ان کی جو ساری کی ساری شاعری ہے وہ ان کی کلیات میں موجود ہے۔ تو امید واسق ہے کہ یہاں تک بات آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کر دی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات بیٹا تشنہ رہے گی، سمجھ نہیں آئی، تو آگے ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ اس ڈسکشن میں آپ مجھ سے متعلقہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش تو کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو کوئی چیز تشنہ نہ چھوڑوں، کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جو آپ کے پلے نہ پڑے، آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اس کے باوجود کچھ چیز رہ جائے
انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، تو آپ مجھ سے میٹنگ میں یا اس کے علاوہ بھی آپ مجھ سے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے موجود ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم شروع کریں گے نظم برسات کی بہاریں۔ تو تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔